ایک پیغام خاص طور پہ دینا چاہوں گا. حدیث پاک عرض کرنے سے پہلے میں حدیث پاک کو اس کے مفہوم کو بیان کرنے سے پہلے بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم دافع الفساد نافع البلاد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک قول کو ذکر کرتا ہوں. بڑے پیر فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے پلڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر بھوکے کو کھانا کھلانے سے بہتر نیکی کسی اور چیز کو نہ پائی. یعنی بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بڑے پیر دستگیر کا لنگر بہت مشہور. بڑے پیر دستگیر نے بغداد میں اس کو جاری فرمایا. جب سے جاری کیا تھا تب سے لے کر آج تک ظاہری اعتبار سے بھی وہ لنگر بغداد معلیٰ میں خانقاہ غوث اعظم میں جاری ہے. سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ لنگر چلتا ہے آج وہ بڑے پیر دستگیر کی ذاتی پراپرٹی ہے, کسی نے دی نہیں ہے. وہ لنگر چلتا ہے 2 وقت, وہ لنگر چلتا ہے صبح میں شام میں. بغداد معلیٰ کئی بار تاریخ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت مرتبہ ظاہری اعتبار سے اس کو لوٹا گیا, ظاہری اعتبار سے اس کو برباد کیا گیا. سارے معاملات ختم ہو گئے تھے. تاتاریوں کا فتنہ بھی کوئی کم نہ تھا. تاریخ پڑھو 70,000 انسانوں کے کھوپڑیوں کا مینار بنا کر اس پہ چڑھ کے شراب پیتے تھے تاتاری مسلمانوں کی. دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی لاشیں اتنی ڈال دی تھی. دریائے دجلہ اگر آپ دیکھیں گے تو بلا مبالغہ میں کہتا ہوں آپ کا یہ بلند دروازے سے لے کر دلی گیٹ تک ہے نا مفتی صاحب, اتنا چوڑا ہوگا دریائے دجلہ. اس کی چوڑائی اتنی ہے. تو اس میں تاتاریوں نے مسلمانوں کے جسموں کو ڈال دیا تھا. سروں کی کھوپڑیاں بنا کر اس پر تو شراب پی, مینار بنا کر کھوپڑیوں کی, اور جسموں کو اس پہ ڈالا. اب کتنی گہری ہوگی وہ دریا, کتنا چوڑا ہے کہ اس پہ انہوں نے پل بنایا تھا اور پھر اپنے گھوڑوں سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے تھے. تو یہ ایک تاریخ رہی ہے بغداد معلیٰ کی. لوٹا پھر آباد ہوا, لوٹا پھر آباد ہوا, لوٹتا رہا آباد ہوتا رہا.
اس تاریخ کو جب پڑھو گے اب بڑے پیر دستگیر کو دیکھو، یہاں تک کہ تاتاریوں نے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ حنفیوں کی یعنی محدثین اگر احناف میں نظر نہیں آتے بہت زیادہ، اکثر محدثین شوافے گزرے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں اتنے محدث کیوں نہیں ہوئے ہیں، مگر جتنی کثرت کے ساتھ شوافے حضرات میں محدثین ہوئے ہیں اتنی کثرت سے احناف کے اندر محدثین کتابیں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت بغداد جو تھا یہ حنفیوں کا مرکز تھا۔ تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو حنفی بزرگوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری کتابیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں، ان ساری کتابوں کو انہوں نے اٹھایا تھا اور دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا۔ دو روایت ملتی ہے کہ جب لاشوں کو ڈالا گیا تو پانی کم تھا اور خون زیادہ تھا، اور کتاب کو جب ڈالا گیا تو کتاب کی سیاہی سے پانی پورا کالا ہو گیا۔ سوچئے کتنی، چونکہ اس وقت شوافے حضرات کی جو کتابیں تھی وہ ان کا مرکز مصر اور تاتاری وہاں نہیں پہنچ پائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حنفی بزرگوں کی محدثین کی کتابیں جو ہے بنسبت شوافے کے کم پائی جاتی ہے۔ بہرکیف تو انہوں نے لوٹنے کے بعد میں کئی چیزیں ہوئی کہ یہاں تک کہ مزارات کو شہید کیا گیا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ جسموں کے ساتھ میں، بزرگوں کی جسموں کے ساتھ میں بے حرمتی بھی کی ہے، کئی باتیں ملتی ہیں، اور یہ تاریخ رہی ہے، تسلسل رہا ہے۔ بغداد محلہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، بغداد جب سے آباد ہوا تب سے اس کی تاریخ میں لٹنا اور پھر آباد ہوا، پھر جب آباد ہوا تو پہلے سے بہتر آباد ہوا، تو یہ لکھا گیا۔ بہت سی مزارات جو ہے وہ اس وقت یہ بھی آتا ہے کہ بزرگوں نے جو ہے وہ تاتاریوں کے ظلم کے خوف سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے ان مزارات کو چھپا دیا، نشانات مٹا دیے۔ بڑے پیر دستگیر کی مزار کا کے معاملات کو تو ویسے ہی رکھا گیا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں۔ ابھی ماضی قریب میں تقریباً 125 سال پہلے ہمارے والد کے ننیحال کے ایک بزرگ جو وہاں پہ سجادہ نشین تھے، یعنی میرے والد ماجد جو والدہ ہے میری دادی ہے، وہ اسی سلسلے سے، یعنی اس وقت جو سجادگی چل رہی ہے، ہمارا نسب سیدنا عبدالوہاب جیلانی سے ہے، غوث پاک کے سب سے بڑے صاحبزادے سے، جنہوں نے بڑے پیر دستگیر کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، غوث پاک کے بعد میں آپ کے جانشین بھی ہوئے۔ انہی کے ایک صاحبزادے سیدنا سلیمان، جن کی نسل میں ہمارا نام تعلق ہے، سیدنا عبدالوہاب جیلانی کے صاحبزادے سیدنا سلیمان، قلائد الجواہر میں ان کا خاص ذکر آیا ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ اور انہی کے دوسرے صاحبزادے تھے سیدنا عبدالرحیم، جن کے بیٹے صابر مختوم ہیں۔
صابر پاک سے بھی ہمارا رشتہ اس طرح سے جڑا ہے، اوپر چڑھ کے جو ہے وہ یکجہتی ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ ہماری دادی کا جو نسب ہے وہ سیدنا عبدالعزیز سے چلتا ہے، اور اس وقت ان کی اولاد میں جو ہے وہ سجادگی ہے، سیدنا عبدالعزیز کی اولاد ہے۔ چونکہ تاتاریوں کا جب ظلم ہوا تو غوث پاک کی کئی شہزادوں کو بھی جو ہے وہ پوتوں کو شہید کیا گیا۔ بعض شہزادگان نے، بعض پوتوں نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی، کوئی مصر چلے گئے، کوئی یمن چلے گئے، کوئی ہندوستان کی طرف آئے۔ تو ایک عرصے تک جو ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں سجادگی رکی ہوئی رہی۔ پھر بڑے پیر دستگیر نے سیدنا عبدالعزیز کی اولاد میں سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، جو غالباً مصر میں تھے، اور ان کو بلایا اور فرمایا، ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی اس کے متعلق عرض کروں گا۔ تو ان کی اولاد میں جو سجادہ نشین تھے، یہ ہمارے دادی کے رشتے کے اعتبار سے چچا لگے گے۔ سیدنا شرف الدین قادری